طالب علم بننے کی شان پیدا کیجئے، کتاب کا بار اٹھانے کی شان پیدا کیجئے، کتاب کو کھول کر پڑھنے کی ان آنکھوں سے عادت ڈالیے، کچھ چیزوں کو خود جستجو کرنے اور تلاش کرنے کی عادت ڈالیے۔ یہ طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے۔ آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی ڈسپلین میں کہیں بھی مشغول ہوں، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو آپ کا، لیکن مکتب قرآن کی طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے۔ کم سے کم قرآن مجید خود اٹھا کر پڑھیں، خود ورق گردانی کریں، خود صفحہ پلٹیں، آیت کو ڈھونڈیں، آیت کو تلاش کریں، آیت کو پڑھیں۔ صرف اورل ٹریڈیشن کے عادی نہ ہو جائیں، توجہ ہے، صرف زبان سے روایتیں سنیں اور کانوں سے آپ کا رشتہ علم سے ہو، یہ کافی نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگل کا فرق ہے، اور اشارہ فرمایا اس مقام کی طرف کہ جو آنکھ کے اور کان کے درمیان ہے، کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے۔ یہ کلی بات نہیں ہے، یعنی کہ ہر بات جو کان سے سنیں وہ باطل ہے اور ہر بات جو آنکھوں سے دیکھیں وہ حق ہے، ایسا بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک رہنما قول یہ ہے کہ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھیں وہ حق، جو کانوں سے سنیں وہ باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو روات سناتے ہیں، جو داستان سرائی ہوتی ہے، جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں، اس میں بہت کچھ باطل بھی ہے، بہت کچھ باطل بھی ہے۔ اس لیے کتاب سے بھی رشتہ جڑا رہے۔ دونوں انتہائیں خطرناک ہیں، توجہ رہے۔ صرف کتاب پر بھروسہ کر کے بھی جیا نہیں جا سکتا، اور صرف راویوں کے بھروسے پر بھی جیا نہیں جا سکتا۔ کتاب، اور وہ بھی اصلی کتاب سے وابستگی ہو، اور ساتھ میں اس جان کتاب سے وابستگی ہو کہ جسے خود قرآن مجید نے بار بار رہنما قرار دیا ہے۔ جب قرآن مجید کسی کے لیے کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علم کو امام مبین کی ذات میں محفوظ فرما دیا ہے، تلاش تو کرنا چاہیے کہ وہ امام مبین کون ہے جس کی ذات گرامی میں تمام علم محفوظ ہو گیا ہے۔ یا جب خود قرآن مجید کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کرے، جیسے وہی سورہ مبارکہ حمد، بار بار یہ مضمون میں ادا کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر جس طرح بار بار سورہ حمد پڑھنے کی تاکید ہے، اسی طرح اس مطلب کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا سورہ پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ جو ام الکتاب ہے، وہ سورہ کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ خاص عنایت الہی ہے، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ سورہ عطا نہیں کیا گیا۔ سورہ حمد، یہ 7 آیتیں، یہ 7 نورانی آیتیں، یہ 7 آیتوں کا مجموعہ مختصر سا سورہ حمد۔ لیکن جب اس سورہ حمد میں آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں کی صراط جن پر تو نے نعمت نازل فرمائی۔ تو ان لوگوں کی تلاش فطری طور پر بیدار ہوگی یا نہیں بیدار ہوگی؟ فطری طور پر ان ہستیوں کی تلاش بیدار ہوگی۔ کن ہستیوں کی طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے؟ یہ ان ہستیوں کی تلاش بھی جب تک لفظوں میں ہوتی رہے گی تفسیر کہلائے گی، اور جب شخصیت سامنے آ جائے گی، ذات سامنے آ جائے گی، جب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو جائے گی تو تعویل حاصل ہو جائے گی۔ یہ تعویل، یعنی ہم اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ترجمہ تو ہو گیا،
اب سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اس کرۂ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچنا شروع کریں تو وہ خامخواہی منحنی ہو جائے گا. وہ زمین گول ہے تو وہ گول ہوتا چلا جائے گا, وہ تو منحنی ہو جائے گا, سیدھا تو نہیں رہے گا. مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک خط کھینچنا شروع کریں اس کرۂ ارضی پر, زمین گول ہے, ایک راستہ بنانا شروع کریں بالکل سیدھا راستہ, وہ سیدھا رہے گا؟ قہری طور پر گول ہوتا چلا جائے گا, مڑتا چلا جائے گا. بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ مثال. تو نتیجتاً سیدھا راستہ آپ بنا نہیں سکیں گے. اب آپ لفظوں میں کہیں سیدھا راستہ یعنی سچائی کا راستہ, سیدھا راستہ یعنی امانت داری کا راستہ, سیدھا راستہ یعنی اللہ پر یقین کا راستہ, سیدھا راستہ یعنی نبی کا دامن جس میں تھامے رہیں, سیدھا راستہ یعنی جس میں انسان خیانت نہ کرے. جتنی صفتیں ہیں, جتنی اچھائیاں ہیں, سب کو آپ بیان کریں مثبت انداز سے, جتنی برائیاں ہیں ان سب کو بیان کریں سلبی انداز سے, پھر بھی یہ بات لفظوں تک محدود رہے گی. اس کے بعد کہیں گے بھائی آگے تو بڑھیے, صراط الذین انعمت علیہم, یہ الذین بھی تو ہے, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. یہاں اس سے سچے لوگ مراد ہیں, اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظلم نہیں کرتے, اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو انسانوں کو اذیت نہیں دیتے. آپ اوصاف بیان کرتے چلے جائیے, مسئلہ حل ہوگا. اور خاص طور سے آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے, آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جہاں مدد کرنی چاہیے وہاں مدد نہیں ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں وہ مدد کے مستحق نہیں ہے. یعنی معیار کیا رہا؟ جہاں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے ان کے حقوق کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جہاں نہیں ہے اکثریت, جہاں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو اب اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟ میں اشارہ کر دیا, آج کل تو یہ اشارے بھی بہت گراں گزریں گے لوگوں پر. تو لوگوں کی شناخت بھی صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہو سکتی. یہی سبب تھا. یعنی آپ اہتمام دیکھیے, کمال تبلیغ جسے کہتے ہیں, زندگی بھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا, جس روز بعثت کا پہلا روز, پہلا لمحہ, اسی روز اپنی نبوت کا اعلان کیا, اور اسی روز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصایت و وزارت کا بھی گویا اعلان فرما دیا. اسی روز دعوت ذوالعشیرہ میں جب کہا اللہ کا پیغمبر بنا کر, مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا, میں اس کا پیغمبر ہوں, یہ پیغام لایا ہوں, روز آخرت تمہارے سامنے ہے, اللہ تمہارا خالق ہے, شرک نہ کرو, کفر نہ کرو, اور دیکھو آج جو میری تصدیق کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا جانشین ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہی میرا وزیر ہوگا, یہی میرا وصی ہوگا, یہی میرا جانشین ہوگا, اس کی اطاعت کرنا. واضح ہے یہ بات. پہلی دعوت تاریخ کی کتاب میں موجود. اس کے بعد مختلف مواقع پر, مختلف حدیثوں میں, مختلف اشاروں میں آپ بار بار ذکر فرماتے رہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها. مختلف انداز سے امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے رہے. اب جو میں عرض کر رہا ہوں, تاکہ امت کسی بھی مرحلے میں اس حقیقت کی تعویل میں اشتباہ نہ کرے, اس لیے غدیر کا منبر بنا کر اس پر خود پہلے جلوہ فرما ہوئے, پھر علی کو قریب بلایا, پھر ہاتھ میں ہاتھ لیا, پھر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ گویا تعویل کی اس آخری منزل تک پہنچا دینا تھا کہ بات لفظوں میں بیان نہیں کی ہے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرا دی ہے, بیعت کرا دی. فرمایا کہ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین, سلام کرو علی ابن ابی طالب پر
یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سب سلام کرو علی پر یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ سب ایک ایک کر کے بیعت کرو. اعلان، بیعت، سلام، لقب کا تعین، سب کچھ فرما دیا. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ الذین انعمت علیہم جب پڑھیں آپ تو کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ اختلاف ممکن نہیں ہے کہ الذین میں علی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں. توجہ ہے. صراط الذین کس کا راستہ؟ الذین ان لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ جن میں کہ پہلے علی اور آخری مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات. سورہ مبارکہ عنکبوت اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور اس دنیا میں، خاص طور سے اس عہد فتن میں، جب دن بدن نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس عہد فتن میں سورہ مبارکہ عنکبوت پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مبارکہ عنکبوت میں، انسان اور مسلمان اور مومن تینوں حیثیتوں سے انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کا پورا نصاب بیان کر دیا گیا ہے. اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو امتحان سے گزرنا ہے. امتحان ہے سامنے، روز امتحان ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے بھی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، مومن ہونے کی حیثیت سے بھی. تو ایک اعتبار سے ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے یہ سورہ، ہماری دینی اور اسلامی زندگی سے جڑا ہوا ہے یہ سورہ. اور اس کے علاوہ یہ عرض کروں کہ یہ پہلی ہی آیت اپنی اس تعویل سے بھی وابستہ ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تعویل میں نے بیان کی ہے. یعنی یہ آیت بھی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے